الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی. محترم معززین اہل آباد، آپ حضرات کے سامنے ایک طالب علم نے گناہ گار طالب علم نے قرآن مجید فرقان حمید لارے کتاب سے ایک ایت مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعد ازاں مجھے اور آپ حضرات کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اور فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اندر لوگوں کو یہ ہدایت اور تلقین کی ہے کہ لوگوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بس اگر ایمان لاؤ تم بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بس اگر ایمان لائے جس طرح کے ایمان لائے میرے صحابہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان لائے بِمِثْلِ جس طرح کے مَا آمَنْتُمْ بِهِ جس طرح تم ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو پھر وہ کامیاب ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر وہ اس بات سے پھر جاتے ہیں، وہ اس بات سے انکاری ہو جاتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ بے شک سوائے اس کے وہ بہت دوری میں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سننے اور علیم جاننے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین و اسلام کو قربانیوں سے آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری کیا ہے. جو بھی انسان دنیا کے اندر آ کر اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے، یقیناً اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ
انسان نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، قدم اٹھائے ہیں، قلم اٹھائے ہیں۔ جس طرح سے بھی دین کا کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق اجر و ثواب دیتے ہیں۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتا رہا، اللہ کی راہ میں مسائل اٹھاتا رہا، جو انسان دین حق کو پہنچانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ گیا، اپنے پیاروں کو چھوڑ گیا، اپنے قریبیوں کو چھوڑ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ ان کے لیے اجر عظیم آخرت کے لیے آخرت کے اندر تیار کر کے رکھتے ہیں، تاکہ آخرت کے دن جس دن دوسرے لوگ نیکیوں کے لیے تڑپ رہے ہوں، نیکی کے لیے ترس رہے ہوں اور نیکیوں کی ان کی اشد ضرورت ہو، لیکن جن نے دنیا کے اندر دین کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے بچائے گا، اس طرح کی مشکلات سے بچائے گا کہ انہوں نے دنیا کے اندر آخرت بنا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے دین کے لیے انتھک محنت کی اور اتنا قربانیاں دی کہ جن کی مثال آج تک دنیا نہیں دے سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہر موقع پر ہر جگہ پر قربانیاں دی، جگہ جگہ دین کے لیے قربانیاں دی۔ دین ایسے نہیں پہنچا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دین حق کے لیے، دین حق کو آگے پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسا اوقات دندان مبارک شہید کیے گئے، بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے پتھر لگے، کتنی قربانیاں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اس قربانی کے لیے تیار کیا۔ صحابہ کرام بھی ہمیشہ تیار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، امام المسلمین، امام المؤمنین، خلیفۃ الصحابہ، صحابہ کے امام، صحابہ کے بادشاہ، صحابہ کے خلیفہ، صحابہ کے اندر بادشاہ چلانے والے، مسلمانوں کو عدل و انصاف پر چلانے والے، مسلمانوں کو عدل و انصاف کے لیے لے جانے والے، مسلمانوں کو عدل و انصاف کے حکم پر چلانے والے، مسلمانوں کی حکومت کو انصاف پر چلانے والے، ظالم اور مظلوم کے درمیان حق دینے والے، مظلومیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فوراً ظالم سے بدلہ لینے والے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش نصیب صحابی ہیں، بہت ہی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، اور ان کے بڑے خصوصیت ہیں اور خصوصیت خاص مقام ہیں ان کے اعلیٰ اور خاص مقام۔ سب سے بڑا یہ کہ یہ نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب اسلام کے لیے ہجرت کی گئی تو اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنے اہلیہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فضیلت اور یہ اتنا بڑا مقام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ایک باغ کے اندر تشریف فرما ہے، اور یہ آنے والے انسان ہی بڑے خوش نصیب ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، صحابہ رسول فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابی موسیٰ اشعری قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حيطان من حيطان المدينة، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر موجود تھا۔ فجاء رجل فاستفتح، ہر آنے والا خوش نصیب ہے، انسان
مبارک جیسے پڑھتا جا رہا ہوں ایسے سنتے جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اس مقام پر اس جگہ پر آنے والے انسان کتنے خوش نصیب ہے. اور خوش نصیبی کی بات بھی حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے. فجاء رجل، صحابی فرماتے اللہ تبارک و تعالی دے نبی دی طرف ایک بندہ ہے. فاستفتى، اور انہوں نے طلب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے اندر آنے کی اجازت طلب کی. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے آداب ہے، جب بھی کہیں اجنبی کے گھر یا کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلها. مسلمانوں، اپنے کسی مسلمان کے گھر میں لا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، نہ داخل ہو گھروں کے اندر غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ حتی تستأذنوا. کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ حتی تستأذنوا، سب سے پہلے اجازت طلب کرنی ہے، اجازت مانگنی ہے. وَتُسَلِّمُوا، جب اجازت مل جائے تو پھر ان پر سلام بھی کہنا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ اجازت طلب کرتے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستفتى، جب اجازت طلب کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح له وبشره بالجنہ. اے میرے پیارے صحابی، جو انسان دروازہ کھولنے کی درخواست کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے دروازہ بھی کھول دیں، سبحان اللہ، صاحب خوشخبری بھی سنا دیں. فاستفتح له افتح له وبشره بالجنہ، دنیا کے اندر آپ کے پاس آنے کا دروازہ بھی کھل گیا اور جنت کی طرف جانے کا دروازہ بھی کھل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں جب وہ انسان آیا اور صحابی نے جا کر دروازہ کھولا، فتحت له فإذا أبو بکر، جب میں نے صحابی کہتے ہیں دروازہ کھول کے دیکھا تو آنے والے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. فبشرت، دروازہ کھولنے کے بعد میں نے ان کو بشارت بھی دے دی. بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ بات کہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سن کر سیدنا ابو بکر صدیق نے اللہ کی تعریف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے رہے. ثم جاء رجل فاستفتى فقال رسول اللہ، اب دوسرے شخص خوش نصیب آ گئے. ہر آنے والا روح، ہر آنے والا انسان خوش نصیب ہے. دوسرا جب آدمی آیا وہ بھی دروازے کی درخواست کرتا ہے کہ دروازہ کھولا جائے. صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ابو موسیٰ اشعری، دروازہ بھی کھول دے اور جنت کی بشارت بھی دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جا کر دروازہ بھی کھول دیا اور ساتھ جنت کے دروازے کھلنے کی بھی بشارت دے دی. وہ خوش نصیب لوگ جنہیں دنیا کے اندر امام الانبیاء کی زبانی جنت کی بشارتیں مل جائیں، ان کو ان سے اور بڑا کیا انعام چاہیے. اس صحابی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خوشخبری ملی تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اللہ تیرا بہت ہی شکر ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر یہ نعمت مل گئی، دنیا کے اندر محنت سے جنت مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تیسرے صحابی آئے، یہ کے بعد دیگر صحابی آ رہے ہیں، پہلے سیدنا ابو بکر صدیق آ رہے ہیں اور دوسرے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور تیسرے صحابی آنے والے. فجاء رجل فاستفتى فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور صحابی آ گئے، وہ بھی دروازہ کھلوانے کی درخواست کر رہے ہیں. صحابی رسول فرماتے ہیں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے میرے صحابی دروازہ بھی کھول دیں وَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ اور ان کو جنت کی خوشخبری بھی دے دیں اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتلا دیں بَلْوَاهُ تُصِيبُهُ کہ آپ پر ایک بڑی مصیبت آئے گی، آپ پر ایک بڑی آزمائش آئے گی، آپ پر ایک بڑا امتحان آئے گا۔ جو جا کر صحابی دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھول کر جنت کی خوشخبری دے دی اور کہا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت آئے گی اس کا بھی اطلاع کر دی۔ صحابی رسول کہتے ہیں واللہ المستعان، ایسے مسائب پر، ایسے آزمائشوں پر، ایسے امتحانات جب آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے۔ ایسی مصیبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی کہ جو ایک بڑے مسائل میں سے بڑی مصیبت تھی۔ اب جب صحابہ کرام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، 12 سال حکومت کی اور حکومت کرنے کے بعد ایک وقت آیا کہ ایک منافق آدمی تھا عبداللہ سبانی، اس نے منافقین عراق سے مصر سے دوسرے بڑے شرارتی لوگوں کو بلوا کر صحابہ کرام جب بڑے بڑے صحابہ کرام حج میں چلے گئے تو اس نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو ایک ختم کرنا چاہا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حکومت اپنی ختم کر دو، آپ خود بخود حکومت چھوڑ دو، نہیں تو آپ کو شہید کیا جائے گا، نہیں تو آپ پر ظلم و ستم کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، اب گھر کے اندر ان کو بند کر دیا گیا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اور جس مسجد کو مسجد نبوی جس کی جگہ خرید کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد کے لیے وقف کی تھی، اس مسجد میں آنے کے لیے بھی روک دیا گیا۔ وجہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میرے عثمان ایک وقت آئے گا بڑی مصیبت تم پہ آئے گی، بڑے مصائب آئیں گے اور تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ حکومت دے گا، مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کرے گا، اس دن تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر آپ نے حکومت کو کسی دشمن یا ظالموں کے کہنے پر چھوڑ دیا تو پھر سن لینا آپ کو جنت تو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ لیکن صحابہ کرام نے بڑے بڑے امتحانات گزرے، بڑے بڑے امتحانات سے گزرے۔ اللہ اکبر۔ جب محاصرہ کو زیادہ دنوں کا ہو گیا تو آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کے کہتے ہیں قال شهدت دار حين اشرف عليهم عثمان فقال انشدكم الاسلام، اے ظالموں، اے محاصرہ کرنے والی ظالموں کی جماعت، میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور میں تمہیں اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ ولیس فیہا ماء یعلم غیر بئر الرومہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے کیا تم جانتے ہو اس وقت مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، جس وجہ سے مسلمان پریشان ہوتے تھے، مسلمانوں کو پانی کی شدت سے ضرورت ہوتی تھی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، مسلمانوں کی جماعت بڑھتی جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ایسا شخص ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ تو سن لو ظالموں، میرے گھر کا محاصرہ کرنے والوں، اس دن میں نے اپنے ذاتی مال سے، ذاتی دولت سے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایسا صحابی جو اپنی ذاتی مال سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، اس کنویں سے بھی پانی نہیں پینے دیتے۔ ایسے ظالم آتے ہیں، جب ظالم آتے ہیں تو پھر نہیں دیکھتے ہم کس کی گردن پر چھرے رکھ رہے ہیں، کس کی گردن کو سر سے جدا یعنی تن سے جدا کر رہے ہیں، کن کی گردنیں اتار رہے ہیں، بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، نوجوان ہیں، عورتیں ہیں، مرد نہیں، بلکہ ان کی تلواریں چلتی ہیں اور کچھ نہیں چلتا۔ وقت کا میں نہیں تو ایک چھوٹی سی بات سنتا،
چلو اشارہ کر دیتا ہوں، ایک ہلاکو بادشاہ گزرا، ہلاکو، صرف اشارہ کر دیتا ہوں، کچھ دنوں بعد اس کا نام بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کسی چیز کے لیے۔ وہ بادشاہ گزرا ہے، بغداد کے اندر مسلمان رہتے تھے اور مسلمان کافی تعداد میں تھے۔ اس نے بغداد کے اندر جا کر حملہ کیا، حملے کے اندر کتنا اس نے ظلم و ستم کیا، جا کر جب حملہ کیا تو اپنی فوج کو حکم دے دیا، رہتے بھی صرف مسلمان تھے بغداد کے اندر، اس نے حکم دے دیا اپنی فوج کو کہ آپ کو قتل عام کا حکم ہے، آپ نے کسی پر بھی ترس نہیں کھانا۔ جب وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ تلواریں ہی تلواریں چلی، خون ہی خون بہہ رہا تھا اور دریا بھی مسلمانوں کے خون سے نہلا گئے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے اس نے مسلمانوں کو، بغداد کے مسلمان 1,06,00,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ 1,06,00,000 مسلمان، کوئی تھوڑے مسلمان نہ تھے۔ اس لیے کہتے ہیں جب ظالموں کا ہاتھ چلتا ہے، جب جابروں کا ہاتھ چلتا ہے، جب قاتل لوگ آ جاتے وہ نہیں دیکھتے کہ ہم بوڑھے کو شہید کر رہے ہیں یا مردوں کو، نہیں، بلکہ قتل عام ہوتا ہے ادھر۔ اس لیے اپنے حکمرانوں کو، اپنے مسلمانوں کو ایک عظیم چیز سمجھو کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت بن کے کھڑے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب چیزیں پوچھتے ہیں کہ مسجد نبی کے لیے کس نے جگہ وقف کر کے دی؟ وہ مسجد نبی جس سے آج تم مجھے نماز کے لیے روکتے ہو کہ یہ مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی تھی، مسلمان نمازی زیادہ ہو گئے تھے، جگہ تھوڑی ہو گئی تھی، اللہ کے حکم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے وہ جگہ میں نے خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی تھی، آج ظالموں تم مجھے ایسے روکتے ہو؟ اللہ، اور وہ جانتے ہو کہ ایک بار ہم احد پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر احد پہاڑ پہ جا رہے تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگ گئے، اتنا ہلا کہ کہتے پتھر بھی نیچے آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فراقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک زمین پر احد پہاڑ پر مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ تجھے پتہ نہیں ہے، ایک تجھ پر نبی کھڑا ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گھیرا تنگ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو خواب میں سوئے، خمیس کی رات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آئے، خواب میں آ کر کہتے عثمان گھبرانا نہیں ہے، تو راہ حق پر ہے، تو راہ ہدایت پر ہے، تو صحیح راستے پر چل رہا ہے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے استقامت کی ضرورت ہے، استقامت کے ساتھ رہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق اور جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا عثمان کل کے دن تو ہمارا روزے کے اندر مہمان ہوگا، افطاری آپ کے ہمارے ساتھ ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور نیکی کے بہت سارے کام کیے، 20 غلاموں کا آزاد کیا، اس کے علاوہ اور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہمیشہ تہبات باندھتے تھے، چادر باندھتے تھے، اس دن آپ نے جو ہے نا شلوار منگوا کر باندھی تاکہ اب وقت شہادت قریب لگتا ہے، کہیں ظالم لوگ مجھے یعنی شہید کرتے وقت وہ حصہ ان کی نظر نہ پڑ جائے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھانے سے بھی روکا ہے، گناہ عظیم ہے۔ اس وجہ سے آپ نے چادر کی بجا شلوار کو بہت اچھے طریقے سے باندھ لی، اور وقت آیا ظالموں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے گھر پر آ کر ان نے حملہ کیا اور اس حملے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور ایک شہید کرنے کے بعد جب آپ کی لاش مبارک 4 پٹے پڑی تھی تو ایک ظالم نے آ کر آپ کی لاش کو جو ہے نا تماچا مارا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے دیکھا اور انہیں بد دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اندھا کرے، کانا کرے، لنگڑا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مغفرت بھی نہ کرے۔ ایک بڑے بزرگ کہتے ہیں میں حج کر رہا تھا اور دوران حج مجھے ایک آواز پڑی، یا اللہ تو مجھے گناہ میرے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں۔
تو ہی میرے گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے۔ لیکن وہ ظالم آدمی ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے یقین ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں حج یعنی طواف پورا کرنے کے بعد اس کے بعد گیا تو اس طرح کی دعا کیوں کر رہا ہے؟ بیت اللہ کے اندر پڑا ہے پھر بھی اس طرح کی دعا کر رہا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بزرگ، اے اللہ کے بندے، تو نہیں جانتا میں ان ظالم لوگوں میں سے ہوں جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور انہیں مجھے بد دعا دی تھی۔ ان کی بد دعا کی وجہ سے آج میرے ہاتھ بھی کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، آنکھیں بھی چھوڑ گئی ہیں، اور انہیں یہ مجھے کہا تھا کہ اللہ تیری مغفرت بھی نہ کرے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مغفرت بھی نہیں کرے گا، میں سیدھا جہنم میں جاؤں گا۔ یہ صحابی رسول طاقت سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مدینے کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون کے قطروں سے محفوظ رکھا، خود تو اللہ کے راہ میں جام شہادت نوش کر گئے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ یہ آیت آپ کے سامنے تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ اللہ آپ کو کافی ہے ان کافروں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ کے خون کی قطرے اس آیت مبارکہ پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور آج تک بھی علماء کرام فرماتے ہیں خون کے قطرے محفوظ ہے۔ اور تقریباً کہتے ہیں انگلینڈ کے کچھ خصوصی مقامات ہیں جہاں پر چیزوں کو ایک محفوظ مقام پر رکھا جاتا ہے، وہاں پر یہ قرآن مجید بھی محفوظ ہے جس پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے گرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔